جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی لگانی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی لگانے کی قیمت ہے وہ ادا کرنی پڑے گی. اللہ تو وہ قیمت آپ کو ادا کرنی پڑے گی. جب وہ دوستی آپ کو مل جائے گی پھر آپ کے سامنے دنیا و ما فیہا کی تمام ذائقے بے ذائقے ہو جائیں گے. کیا قیمت ہے عبید بھائی؟ قربانی. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے محبوب ہے اور سب سے بڑی قربانی رسول اللہ کی ہے. نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. میں نام لے لیتا ہوں. ایک وہ ہے یہ اعجاز وہ ہوتا ہے بسم اللہ اللہ کی کرامت ہے اللہ کی. مجھے بڑا اچھا لگتا ہے وہ ماشاء اللہ اچھا. اور ایک اور بھی ہے ریسیپی بھی اچھا ایک وہ ریسیپی وہ گاؤں میں بناتے ہیں مجھے ولیج فوڈ سیکرٹ والے وہ بھی بڑا اللہ اچھا. وہ جو بھی چیز وہ کپ پکڑیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم, وہ چمچ پکڑیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیخ البانی رحمہ اللہ مکہ میں تھے, سخت بیمار ہو گئے تو انہوں نے کیا کیا ہے, وہ آج کل ابھی تو اس کو نام دے دیا, پہلے تو نہیں تھا, وہ بولتے واٹر فاسٹنگ, ہاں یعنی پانی پہ رو. تو انہوں نے باقاعدہ سلسلہ صحیحہ میں میرے خیال میں لکھا ہوا ہے, سلسلہ ضعیفہ میں, کہ وہ 40 دن انہوں نے صرف زمزم پیا. اللہ. اور وہ بولتے تھے کہ میں صرف اپنے اوپر سورہ فاتحہ کا دم کرتا تھا. اللہ. زمزم پینا خود ایک بہت بڑا دم ہے. تو وہ بولتے ہیں کہ میں جس بیماری کا شکار تھا, جس کے اطباء نے بولا کہ یار اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا, بولتے الحمدللہ میں نے وہ کیا بالکل ایسے جیسے حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا کہ ماء زمزم لما شرب له. اللہ اکبر. بالکل زمزم کا پانی آپ جس بھی بیماری کے علاج کے لیے پی رہے ہیں آپ اس کی نیت کر کے پیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے, انشاءاللہ آپ کو زمزم میں شفا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے عبید بھائی؟ الحمدللہ ٹھیک ہے, صحت ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اور کیسی چل رہی ہے آپ کی زندگی؟ الحمدللہ اچھی چل رہی ہے. کیف الحیات فی مدینہ لاہور؟ الحمدللہ الحیات طیبہ والاجواء غیر طیبہ. حار قل نار جہنم اشد حر. اللہ اکبر. ہے نا شیخ صاحب؟ یعنی اگر آپ دیکھیں تو آج کل لاہور میں ماشاءاللہ گرمیاں عروج پر ہے, تو اس میں اور لوڈ شیڈنگ بھی عروج پر ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جب بھی ہم اس گرمی سے گزرے تو ایک بار جہنم کی بھی یاد کر لیں. یعنی کچھ لوگ تو ماشاءاللہ اللہ نے ان کے اوپر کرم نوازی کی ہوئی ہے کہ وہ اے سی میں رہتے ہیں, لیکن جب اے سی جیسے ہی کٹتا ہے نا وہ شکوہ کرنے شروع ہو جاتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں, انسان کی جو نیچرلٹی ہے وہ ایک چیز کی جب اس کو عادت پڑ جاتی ہے اس سے کمتر ہونے میں اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. لیکن اس وقت انسان کو چاہیے کہ وہ تھوڑا فل سٹاپ لگائے اور ذرا سوچے کہ یار جس دن میں قبر میں جاؤں گا ادھر تو نہ اے سی ہوگا نہ پنکھا ہوگا, کیسی زندگی ہوگی. بلا شبہ انسان کو زندگی میں جب بھی مشکلات آتی ہیں, مصائب آتی ہیں, پریشانی آتی ہے, لازمی نہیں ہے کہ کوئی مشکل بہت بڑی مشکل ہو, کوئی مصیبت کوئی بہت بڑی مصیبت ہو. تاکہ حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا کہ مومن کے پاؤں میں کانٹا تک چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے. تو کانٹا تک چبھنا بھی مومن اس پہ تفکیر کرتا ہے, سوچتا ہے, اپنی زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے. جیسے آپ نے ایک پہلو اس میں ذکر کیا کہ جیسے ہی گرمی ہوتی ہے تو گرمی میں انسان کو کل نار جہنم اشد حرا, جو جہنم کی آگ ہے اس کے حوالے سے انسان کو تذکیر کرنی چاہیے. اور تذکیر بنیادی طور پر کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو یاد کرتے ہیں اور یاد کر کے آپ اپنی غلط چیزوں کی اصلاح کرتے ہیں. اسی طرح انسان کو احساس بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہوئی ہے کہ ہم اے سی میں بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا اے سی کے باوجود اب لائٹ چل جاتی ہے, ہمارے گھر میں یو پی ایس لگا ہوا ہے, جنریٹر موجود ہے, سولر سسٹم موجود ہے, تو پنکھا چل رہا ہوتا ہے, اس پنکھے میں بھی ہماری شکایتیں اور شکوے ہوتی ہیں. لیکن آپ جا کے دیکھیں ابھی حالیہ جو صورتحال ہے چولستان کی, جو وہاں پر قحط ہے, وہاں پر لوگوں کے گھر اس طرح ایسے گھر ہے کہ جن میں ان کے پاس چھت تک نہیں ہے, جھونپڑیاں ہیں اور چھت نہیں ہے, کھلے آسمان کے نیچے رہنے والے ہیں. پینے کے لیے پانی کی بوند نہیں ہے, پانی کی بوند کو ترس جاتے ہیں. وہاں پر ابھی حالیہ میرے کچھ جانے والے بلکہ میرے والد صاحب وہاں پر گئے کچھ ٹینکرز وغیرہ لے کے, تو وہ بتا رہے تھے کہ جیسے ٹینکر گیا نا پانی کا, تو ہم نے دیکھا کہ بکریاں کثیر تعداد میں دور سے بھاگ کے آ رہی ہیں کہ ان کو پتہ چل گیا کہ ٹینکر ہے اس میں پانی ہے. اور جیسے ہی آیا پانی انہوں نے ایسے بلک رہی تھی پیاس سے, انہوں نے پانی پیا اور وہ اس کے اوپر تاکہ میں نے وہ تصویریں دیکھی, یعنی جو بکریاں اور مختلف جو جانورات ہیں وہ
بیچارے ادھر مردہ ہو گئے, ختم مر گئے, اور بلکہ سوکھ گئے. تصاویر ایسی موجود ہیں, اور جو میرے والد صاحب بتا رہے تھے وہاں پر کہ رستے میں جاتے ہوئے جانور گرے پڑے ہوئے ہیں اور سوکھ گئے, ان کی جو ہڈیاں ہیں وہ ڈھانچوں کی صورت میں پڑی ہوئی ہے. ایسا خطرناک اور ایسا خوفناک قسم کا منظر پیش کرتے ہیں. اور وہ ایسی جگہ جہاں پر آپ پہنچ بھی نہیں پاتے, تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بجلی کی نعمت بھی دی ہے, اس کے متبادل چیزیں بھی دی ہیں, بے شمار نعمتیں دی ہوئی ہیں. دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں, افریقہ کے ایسے ممالک ہیں جہاں پر لوگ بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر جاتے ہیں. تو انسان کو دوسروں کا احساس بھی ہوتا ہے, خیال ہوتا ہے. پھر اس احساس کی وجہ سے آپ کو آپ کے جو سب آرڈینیٹس ہیں, جو آپ کے نیچے کام کرنے والے ہیں, ان کے احساس کا اندازہ ہونا چاہیے. اب عام طور پہ جتنی مہنگائی ہو گئی ہے, مطلب کہ ہر آنے والے دن کے ساتھ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی مہنگائی ہمیں کوئی جو ہے نا وہ نوید سنائی جاتی ہے, اب یہ چیز مہنگی ہو گئی, اب یہ چیز مہنگی ہو گیا. تو ایک نارمل انسان جو اچھے پیسے کما رہا تھا, اب اس کا بھی گھر کے اندر گزارا مشکل ہوتا جا رہا ہے. تو جو بالکل ہی مزدور پیشہ لوگ ہیں, جو سیکورٹی گارڈز ہیں, جو دکانوں پہ کام کرنے والے ہیں, جو گھروں میں کام کرنے والے ہیں, ان لوگوں کی زندگی کی کیا صورتحال ہوگی؟ بالکل بالکل الحمدللہ. اس میں یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے, یہ بھی یعنی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو جتنی بھی جو نعمتیں ہیں نا شیخ, اس کو ہم ڈیزرو نہیں کرتے. صحیح بات. نحن لا نستحق هذه النعم, لیکن یہ اللہ کی کرم نوازش ہے کہ اللہ نے ہم لوگوں کے اوپر یہ نعمت دی ہے. تو ہم کس بات پہ شکوہ کریں اس نعمت پر جو جس کے ہم مستحق نہیں, اللہ نے اس کے کچھ چند لمحات کے لیے اٹھا لیے. بالکل. تو انشاءاللہ آج ہم ایک تو ہم الحمدللہ یہ پروگرام آپ کو بھی شاید آپ نے بھی دیکھا ہو یا نہ دیکھا, اللہ عالم. اس میں یہ کہ ہم کوشش کرتے ہیں, ہم آپ کی سب ترتیبات, بارک اللہ فیک, جزاک امور کو, سب ایکٹیویٹیز کو بہت گہرائی سے واچ کرتے ہیں. بارک اللہ فیک, جزاک اللہ خیر شیخ. اور اس میں یہ بھی ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں قرآن کو ہم پیش کریں ایز یعنی آج کل نوجوانوں کے درمیان ایک تھوڑے بہتر انداز میں, ماشاءاللہ, اور تاکہ اور اس میں کوئی زیادہ جو ہماری جو روایتہ جو طریقہ ہے, روایتی طریقہ, وہ بھی اچھا ہے, لیکن تھوڑا اسلوب میں چینج لانے کے لیے تو ہم نے کوشش کی کہ ہم قرآن کے ساتھ بھی ایک لگاؤ پیدا کریں. رمضان سے شروع ہوا الحمدللہ, پھر ہم نے سوچا رمضان کے بعد, رمضان میں ایک دفعہ شرکت کی ہے میں نے. ہاں بالکل بالکل. اس میں جو قد افلح المؤمنون جو ہم نے کی تھی, تو اس میں ہم نے یہی پروگرام تھا کہ یار رمضان کے بعد ہم اس کو ختم کرنے کا, لیکن ہم یار ماشاءاللہ ایک سلسلہ چل پڑا ہے, الحمدللہ جاری رکھے. تو الحمدللہ چل رہا ہے. تو ہم نے سوچا کہ ہم دوبارہ اس کو ایک بار سورہ فاتحہ سے شروع کرتے ہیں. ہمارے ماشاءاللہ مصنع بھائی کا آئیڈیا تھا کہ شیخ صاحب آپ بیچ بیچ میں سے منتخب آیات لینے سے اچھا ایک ترتیب سے ہو جائے. اب منتخب آیات آپ نے رمضان میں کافی حد تک تو بول رہے کہ ایک باقاعدہ ترتیب سے ہو جائے کہ بس بقرہ سے ناس تک ہو جائے. بس یہ تو ماشاءاللہ آپ کا جو ہے مشروع الحیاء. ہاں بالکل بالکل بالکل, یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. بس آپ شروع کرتے ہیں, ابتدا آپ کے ساتھ ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ. ہاں بارک اللہ فیک. تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ یہ اختتام پتہ نہیں انشاءاللہ اللہ برکتوں سے نوازے. اصل چیز ہے ابتدا, الحمدللہ, اور سفر جاری رکھے. باقی آپ آخری منزل مقصود پر پہنچے نہ پہنچے وہ اصل وہ نہیں ہے. تو آج انشاءاللہ ہم سورہ فاتحہ شیخ پڑھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ, کیونکہ ہم دیکھتے کہ روزانہ اگر آپ دیکھیں نا, ہم روزانہ سورۃ الفاتحہ ماشاءاللہ پڑھتے ہیں. بالکل. اور بہت خاص کر ہم بر صغیر میں تو لوگ یعنی پڑھتے ہیں, لیکن ہم لوگ کا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ لینگویج گیپ آ جاتا ہے بیچ میں. ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. بس ہم نے ایک وہ میمورائزیشن کیا ہوا, ایک رٹا لگایا ہوا ہے, اور سورۃ الفاتحہ سب سے زیادہ ہمیں یاد ہے, لیکن اس کے معانی کیا ہے, اس کے مفہوم کیا ہے, اور اس کے روحانی اور ایمانی اور تربیتی اور سائیکولوجیکل اثرات ہمارے اوپر کیا ہونے چاہیے, اس کے ہمیں زیادہ اس کے بارے میں علم نہیں ہے. تو اسی لیے ہم نے بولا یار شروع الفاتحہ سے, اور قرآن کی ابتدا بھی ہے, اور روزانہ. تو آپ ہمیں ذرا سورہ فاتحہ کے چند مثلا فضائل بتائیں انشاءاللہ, پھر ہم بتاتے ہیں انشاءاللہ اور مزید ڈسکس کرتے ہیں. آپ نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ افلا یتدبرون القرآن, آپ لوگ قرآن مجید کے اوپر غور کیوں نہیں کرتے, تدبر کیوں نہیں کرتے. ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تمہارے دلوں پہ تالے پڑ گئے, تو پتہ یہ چلا کہ قرآن مجید پر تدبر کرنے سے دلوں کے تالے کھلتے ہیں. انسان کو شرح صدر ہوتا ہے, دل کھلتا ہے, سینہ کھلتا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف انسان کی رہنمائی ہوتی ہے, اور انسان کو وہ اصول ملتے ہیں جن کے ذریعے سے وہ اپنی اس دنیا کی زندگی کو بھی کامیاب بنا سکتا ہے, اور اس طرح سے کامیاب بنا سکتا ہے کہ اللہ کی رضا بھی مل جائے اور آخرت بھی مل جائے. دنیا کو تو بہت سے لوگ کامیاب بنا لیتے ہیں, لیکن ہماری اکثریت دنیا کو ٹھیک کرتے کرتے, دنیا کی کامیابی کو سمیٹتے سمیٹتے آخرت کی ناکامی اپنے حصے میں ڈال لیتے ہیں. اور یہ انسان سب سے بڑا خسارے والا ہے جس نے دنیا تو کما لی لیکن اپنی آخرت تباہ و برباد کر لی. اور وہ انسان سب سے بڑا کامیاب ہے جس کی چاہے دنیا تو ہلکی کم رہ گئی, دنیا میں وہ اتنی زیادہ اچیومنٹس نہیں کر سکا, لیکن اس نے اپنی آخرت کو بچا لی, اس نے اپنی آخرت کو سیو کر لیا. تو قرآن مجید
پر تدبر انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کرتا ہے, انسان کو شرح صدر ملتا ہے, انسان کا دل کھلتا ہے, انسان تھوڑے پر راضی ہونا سیکھ لیتا ہے. انسان حدیث میں بھی رسول اللہ نے فرمایا کہ جو ہے وہ میں فقیر ہوں اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن مجھے فقراء کے ساتھ اٹھائے. اللہم احینی مسکین واحشرنی فی زمرۃ المساکین. تو مسکینی کے اندر اتنا زیادہ پراؤڈ آ جانا, اتنا زیادہ فخر ہو جانا کہ آپ مسکین ہیں, فقر کو آپ اپنی اچیومنٹ سمجھ رہے ہیں کہ آپ چاہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو اپنے پاس سونے چاندی کے انبار لگا سکتے تھے, لیکن آپ کی کیا حالت تھی کہ آپ کے پاس ایک درہم بھی آ گیا ہے, ایک دینار بھی آ گیا, آپ اس وقت تک سوتے نہیں تھے جب تک اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ نہ کر لیتے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی حالت یہ تھی کہ کئی ہفتے, 2 دن 3 دن تک گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا, گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا. یہاں پہ ہم کسی سے عقیدت کرتے ہیں, مطلب کہ ہمارے لیڈرز ہیں, سیاسی لیڈر ہیں, ویسے روحانی لیڈر ہیں, علماء ہیں, ان سے محبت کرتے ہیں, لوگ پیار کرتے ہیں, آتے ہیں ان کے پاؤں دباتے ہیں, ان کے قریب بیٹھتے ہیں, تو ان کو کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دیتے. اور آج کل ہمارے ماشاء اللہ علماء, اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت دیا ہوا ہے, بہت نوازا ہوا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب علماء کے سردار, پوری امت کے سردار, آپ چاہتے تو کیا کچھ حاصل نہیں کر سکتے تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقیری کو اپنا شعار بنایا, اس کو اپنے لباس فخر بنایا. تو کس طرح تھوڑے میں راضی ہوا جا سکتا ہے, یہ قرآن سکھائے گا. اور اگر آپ قرآن سے دور ہوں گے تو دل پہ تالا ایسے لگ جائے گا کہ پھر آپ جتنا زیادہ حاصل کرتے جائیں گے آپ کو اتنا کم لگے گا. وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کو اگر سونے کا ایک جنگل مل جائے تو وہ اس کو چھوڑ کے چاہے وہ برباد ہو جائے دوسرے کے پیچھے بھاگے. تو جو انسان کی لالچ کی ہوس ہے وہ جہنم کی آگ کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں بڑھ سکتی. تو سورۃ الفاتحہ کا بنیادی معنی جو ہوتا ہے فتحہ سے ہے. فتحہ کا مطلب ہوتا ہے کھلنا, تو الفاتحہ کھولنے والی. تو علماء نے ذکر کیا کہ سورت کا نام سورۃ الفاتحہ اس لیے رکھا گیا کیونکہ یہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے جو قرآن مجید کو کھولنے والی ہے. یہاں پر میں اپنے ناظرین کو بتاؤں کہ قرآن مجید کی 2 ترتیبات ہیں. ایک ترتیب ہے جو ہمارے پاس ابھی کتابی شکل میں موجود ہے, اور ایک ترتیب وہ ہے قرآن مجید کی جس ترتیب کے ساتھ قرآن مجید نازل ہوا تھا. اب کوئی کہنے والا یہ بھی کہہ سکتا ہے, یا عام طور پہ ہمارے ہاں اکثر جو ہمارے بچے ہیں جو یوتھ دیکھ رہے ہیں وہ ہمیشہ سے یہی واقعہ سنتے آ رہے ہیں کہ جو سب سے پہلی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں نازل ہوئی وہ اقرا بسم ربک الذی خلق تھی. جی بالکل. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ سب سے پہلی ہے, قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے. تو سورۃ الاقرا جو ہے سورۃ العلق, اقرا بسم ربک الذی خلق, یہ اپنے نزول کے اعتبار سے, نازل ہونے کے اعتبار سے سب سے پہلی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی یہ جو ترتیب ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے. بالکل. قرآن مجید کی آیات کی ترتیب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے. قرآن مجید کی صورتوں کی ترتیب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے. بلکہ جب بھی کوئی صورت یا کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کاتبین وہی صحابہ جو اس کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائے ہوئے تھے, اس کو لکھا کرتے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رہنمائی فرمایا کرتے تھے کہ اس آیت کو فلاں صورت میں درج کرو, اس آیت کو فلاں آیت سے قبل درج کرو, اس کے بعد درج کرو, اس صورت کو وہاں پہ درج کرو, اس صورت کو اس کے بعد میں درج کرو. تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر مختلف جو صحیفے ہیں ان کی صورت کے اندر موجود تھا, مختلف قطعات کی شکل میں موجود تھا. کچھ لوگوں نے چمڑوں پہ لکھا ہوا تھا, کچھ لوگوں نے پتھروں پہ لکھا ہوا تھا. تو اس کے بعد پھر ایک صحیفہ تھا جو صحیفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھا, قرآن مجید کا مصحف تھا. قرآن کے وقت پھر کچھ لوگوں نے اس سے نقل کر کے اپنے مختلف مصاحف بنا لیے تھے. بالکل. تو اس میں پھر اندیشہ تھا غلطی کا. پھر وہ صحیفہ حضرت عائشہ کی وفات کے بعد جو ہے وہ, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر کے پاس آیا, اور حضرت ابو بکر کے بعد جب ان کی وفات ہوئی تو اس کے بعد حضرت عائشہ کے پاس آیا, پھر حضرت عمر کے پاس آیا, پھر حفصہ کے پاس, پھر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا, پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ نسخہ لیا, اور نسخہ لینے کے بعد انہوں نے جتنے بھی قرآن مجید کے عالم صحابہ تھے ان کو اکٹھا کیا, اور اکٹھا کرنے کے بعد انہوں نے باقاعدہ جو ترتیب تھی قرآن مجید کی نزولی ترتیب اس کے مطابق انہوں نے 7 مصاحف بنائے, اور باقی جتنے مصحف تھے انہوں نے کہا کہ ان سب کو تلف کر دیا جائے, ان سب کو ختم کر دیا جائے. اب یہی سٹینڈرڈ نسخے ہیں. ایک نسخہ انہوں نے اپنے پاس رکھا, مدینہ میں رکھا, ایک شام میں بھیج دیا, ایک مکہ میں بھیج دیا. تو اس کے بعد وہ نسخے ہم تک تلقی بالقبول کے ساتھ, تلقی بالقبول کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ بالکل علماء سے نقل ہوتے ہوتے آ رہے ہیں, اور امت کا
جنریشن ٹو جنریشن چلتے آ رہے ہیں اور اس پہ پوری امت کا اجماع ہے. تو یہ نسخے ہمارے پاس اس طرح سے موجود ہیں. تو اس نسخے میں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا اور جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا, اس نسخے میں سورۃ الفاتحہ وہ صورت ہے جو قرآن مجید کی سب سے پہلی صورت ہے, اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس ترتیب کو بنایا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن مجید کی ترتیب ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی نازل کی ہوئی ہے. تو الفاتحہ کے علماء نے جو ہے وہ مختلف نام ذکر کیے ہیں, احادیث میں بھی اس کے مختلف نام آتے ہیں. اس کا ایک نام شفا بھی ہے, ایک نام الکافیہ بھی ہے, ایک نام الواقیہ بھی ہے, وافیہ بھی ہے. کافیہ اور وافیہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ نام اس کا اس لیے ہے کیونکہ جب کوئی سورۃ الفاتحہ کو پڑھتا ہے تو وہ اس کے تمام غموں اور دکھوں کے لیے کافی ہو جاتی ہے. بالکل. اسی طرح ایک اور حدیث بھی ہے کہ اگر کوئی حاجات چاہیے تو سورۃ الفاتحہ, لیکن اس پہ علماء نے کلام کیا ہوا ہے. اسی طرح شفا ہے, بالکل وہ مشہور حدیث ہے جو قبائل یعنی جو حضرت ابو سعید الخدری جب ایک محلے سے گزرے یا ایک قبیلے کے پاس سے گزرے تو قبیلے کے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا تھا. بلکہ پہلے انہوں نے اس سے کچھ مانگا کہ ہماری ضیافت کی, تو انہوں نے انکار کر دیا. کیونکہ اس وقت یہ ہوتا تھا کہ جب بھی عرب کا یہ علوم القبائل جس کو بولتے ہیں, آپ کو پتہ کہ جب بھی کوئی آئے تو اس کی ضیافت کی جاتی ہے, اور یہ ایک انداز میں لازمی شے ہے. جب انہوں نے وہ پورا نہیں کیا تو پھر انہوں نے پھر بعد میں جب بادشاہ کو, ان کا جو سردار تھا یا بادشاہ تھا, اس کو سانپ نے ڈس لیا تو اس کے پاؤں میں زہر چلا گیا. تو انہوں نے کہا آپ میں سے کوئی ہے جو علاج کر سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی ہم علاج کر سکتے ہیں. تو انہوں نے پھر دم کیا اور دم کے بدلے میں انہوں نے 100 بکریاں مانگی. بالکل. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو بتایا کہ اس طرح سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا. تو اس کا مطلب یہ چلتا, اس سے علماء نے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ اگر آپ کسی کو دم کر رہے ہیں تو اس کے اوپر اجرت لی جا سکتی ہے. جواز اخذ الاجرہ, اس پر اجرت بھی لی جا سکتی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ نے کیا پڑھا تھا؟ تو فرمایا کہ میں سورۃ الفاتحہ پڑھی. اللہ اکبر. تو اس صورت کے اندر شفا ہے. یہ صورت اگر آپ خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے وہ لوگ جن کو جادو کی شکایت ہے, نظر کی شکایت ہے, حسد کی شکایت ہے, وہ سورۃ الفاتحہ کو بطور دم بھی پڑھیں, اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں, لیکن اس کو سمجھ کے پڑھیں. ایک دفعہ حدیث میں آتا ہے, مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل تشریف فرما تھے. تو ایک آواز آئی, زوردار آواز آئی. تو حضرت جبریل نے فرمایا کہ یا نبی اللہ, آج ایک آسمان کا ایسا دروازہ کھلا ہے جو پہلے کبھی نہیں کھلا تھا. پھر فرمایا کہ اس دروازے سے ایک ایسا فرشتہ آ رہا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا, اور فرمایا کہ آپ کو 2 نوروں کی بشارت ہے. اور پہلا نور جو سورۃ الفاتحہ اور دوسرا نور سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہے. اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات خصوصی طور پر جن کو جادو جن کا ایشو ہوتا ہے, آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. سورۃ البقرہ تو مکمل ہی انسان کو جادو سے اس کی حفاظت کرتی ہے. حدیث میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لا تجعلوا بیوتکم قبرا. اسی طرح اس کی خاص بات یہ صورت کی کہ باقی تمام کتابیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں. تو اس میں حدیث میں ہے کہ فرمایا کہ میں آپ کو ایسی صورت سکھاتا ہوں جو اس سے پہلے نہ تو تورات میں نازل ہوئی ہے, نہ زبور میں نازل ہوئی ہے, نہ انجیل میں نازل ہوئی ہے, اور یہ 7 المثانی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہے. تو یہ بہت ہی خاص صورت ہے, اور خاص اس لحاظ سے بھی ہے کہ ہر ایک مسلمان کو اس صورت کا علم ہے. جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں, ہمارا بچہ جیسے ہی تھوڑا سا بولنا شروع کرتا ہے, مسلمانوں کا بچہ پاکستان میں, انڈیا میں, اور جہاں پہ بھی ہے, تو اس کو قل اللہ سکھائی جاتی ہے, اور اس کو فاتحہ سکھائی جاتی ہے, اللہ سکھایا جاتا ہے, اس کو فاتحہ سکھائی جاتی ہے. تو یہ ابتدائی صورتیں ہیں جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں. بالکل. اور اس میں یہ بھی ہے کہ جیسے آپ نے کہا نا ماشاءاللہ رقیہ ہے سورۃ الفاتحہ, تو اس میں یہ بھی ہے کہ یہ صرف, کیونکہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف اگر آپ کو کوئی روحانی بیماری ہے کوئی تو اس میں نہیں, بلکہ جسمانی بھی, جیسے کہ اس حدیث میں باقاعدہ زہر کا علاج کیا, تو اس سے یہ بھی ہے. اور اسی طرح مختلف علماء کے اس بارے میں بہت قصے ہیں, خاص کر ابن القیم الجوزی رحمہ اللہ اور شیخ البانی کا بھی. یعنی ایک مرتبہ شیخ البانی رحمہ اللہ مکہ میں تھے, سخت بیمار ہو گئے, تو انہوں نے کیا کیا, وہ آج کل ابھی تو اس کو نام دے دیے, پہلے تو وہ بولتے واٹر فاسٹنگ, یعنی پانی پہ رو. تو انہوں نے باقاعدہ سلسلہ صحیحہ میں میرے خیال میں لکھا ہوا ہے, سلسلہ ضعیفہ میں, کہ وہ 40 دن انہوں نے صرف زمزم پیا. اللہ. اور وہ بولتے تھے کہ میں صرف اپنے اوپر سورہ فاتحہ کا دم کرتا تھا. اللہ. زمزم پینا خود ایک بہت بڑا دم ہے. تو وہ بولتے ہیں کہ میں جس بیماری کا شکار تھا, جس کے اطباء نے بولا کہ یار اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا, بولتے الحمدللہ میں نے وہ کیا, بالکل ایسے جیسے حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا کہ ماء زمزم لما شرب له. اللہ اکبر. بالکل. زمزم کا پانی آپ جس بھی بیماری کے علاج کے لیے پی رہے ہیں, آپ اس کی نیت کر کے پیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے, انشاءاللہ آپ کو زمزم میں شفا ملے گی. بالکل الحمدللہ. تو یہ بھی بات مطلب وہ رکھنی چاہیے. اور باقی یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ جیسے آپ کو بھی پتہ ہے اعظم سورہ فی القرآن, جیسے کہ ایک مرتبہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے
بولا کہ تم مسجد سے جانے سے پہلے مجھ سے مل کے جانا. تو صحابی نے انتظار کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بعد. تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلایا کہ آپ نے بولتے ہیں انتظار کریں. تو رسول نے فرمایا کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ اعظم کہ کون سی صورت ہے جو اعظم سورہ فی القرآن؟ قالوا اللہ ورسول اعلم قال هي الفاتحہ السبع المثانی. اور انی اوتیت القرآن عفوا لقد اوتیت سبعا من المثانی والقرآن العظیم. تو اس سے بھی یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ جو سورۃ الفاتحہ ہے وہ سب سے اعظم آیا اس لیے ہے کہ اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ سوال ہے اور جو پورا قرآن ہے نا وہ اس سوال کا جواب ہے. صحیح بات. سورۃ الفاتحہ ایک ہدایت کی طلب ہے اور پورے باقی قرآن میں نا اس ہدایت کے راستے پہ کس طرح چلنا ہے. آپ بنیادی طور پر دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی کتاب لکھی جاتی ہے تو کتاب سے پہلے اس کا مقدمہ لکھا جاتا ہے. بالکل. مقدمے میں ہم جب پڑھتے تھے ارشاد اللہ کثیر صاحب کے پاس تو ہمارا وہاں پہ اسپیشلائزیشن تخصص کے لیے تھے. تو وہاں پہ لائبریری میں ہم پڑھتے تھے تو انہوں نے ہمیں تلقین یہ کی کہ آپ ساری کتاب تو نہیں پڑھ سکتے, اتنی بڑی لائبریری کیسے پڑھیں گے. تو انہوں نے کہا آپ ایک طرف سے شروع ہو جائیں, ہر کتاب کو نکالیں, اس کتاب کی فہرست کو دیکھ لیں اور اس کا مقدمہ پڑھ لیں. بالکل بالکل. کہ اگر آپ نے مقدمہ پڑھ لیا تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے پوری کتاب کا خلاصہ پڑھ لیا ہے. تو یہ اعظم سورۃ فی القرآن یہ قرآن مجید کا مقدمہ ہے, اس لیے اوپنر چیپٹر ہے نا. بالکل. یہاں پر آپ کو اگر آپ نے یہ پڑھ لیا تو گویا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آگے قرآن مجید میں آپ جو چیز پڑھنے جا رہے ہیں, جو سمجھنے جا رہے ہیں, آپ کو اس کو کس ڈائریکشن میں سمجھنا ہے. بالکل. آپ کو دین کی ڈائریکشن مل جائے گی, آپ کو قرآن مجید کی ڈائریکشن مل جائے گی, آپ کو قرآن مجید سمجھنے کا ہنر آ جائے گا. بالکل. اور اس میں یہ بھی ہے کہ دیکھیں ابھی ہم سورۃ الفاتحہ جب لوگ پڑھتے ہیں تو صرف اس کو جسٹ اے ورڈ یعنی صرف الفاظ سمجھ کے یا ایک بوجھ ایک ذمہ داری سمجھ کے ایک دم بس جلدی جلدی نکالو اور ختم کرو, جان چھڑاؤ, یہ کیفیات سے ہاں ایک وہ بن گیا نا. اس جیسے وہ عربی میں مثال ہے آپ کو بھی پتہ ہے, کثرت المساس تفقد الاحساس. تو یہ بار بار پڑھنے سے تو ہم لوگوں میں وہ احساس اور وہ فیلنگ ختم ہو جاتی ہے. تو جب بھی ہم پڑھیں یا تو یہ کہ روزانہ آپ کے نا تدبر ہو سورہ فاتحہ پہ, تو اس سے وہ اثرات باقی رہتے ہیں. یعنی بار بار ریپیٹیشن کی وجہ سے کبھی انسان وہ ہو جاتا ہے. اور یہ بھی ہے کہ جب آپ پڑھ رہے ہو تو حقیقتاً آپ کی یہ ہو کہ یہ حقیقتاً اللہ نے کہا ہے, ورڈ آف گاڈ. یعنی آپ ذرا سوچیں نا یہ ایک مخلوق کے لیے کتنی شرف کی بات ہے کہ آپ ورڈ آف گاڈ پڑھنے کے لائق ہو. بالکل ہے نا. لوگ جن کو توفیق ہی نہیں ملتی. بالکل. تو یہ بھی فیلنگ ہو جائے. اور باقی یعنی کوئی بھی صورت پڑھنے سے پہلے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یعنی فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو جب بھی کوئی مطلب قرآن پڑھنے کی شروعات میں اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے, کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں شیطان مردود کے شر سے. اللہ کے یعنی دربار میں آپ کی التجا ہوتی ہے کہ اللہ مجھے اس کے شر سے محفوظ رکھ. اور بندہ اسی وقت پناہ مانگتا ہے جب کوئی چیز عظیم ہو, جو خطرناک. ہم کبھی کبھی شیطان کو اتنا وہ یعنی کچھ سمجھتے نہیں ہیں یا اس کو اتنا زیادہ کر لیتے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. وہ عدو لدود ہے ہمارا, بڑا دشمن ہے, تو اس کو اتنا ہلکا بھی نہیں لینا چاہیے. اور کیونکہ شیطان کے شر بہت زیادہ ہے. بالکل. اور خاص کر من شر الوسواس الخناس, یعنی وہ آپ کو وسوسے میں بھی ڈالتا ہے. آپ جب دیکھیں نا نماز میں جو شیطان کا ایک کام یہی ہے, ایک شیطان ہی اسی کام کے لیے مخصوص, اس کا کام یہی ہے, وہ آپ کے اندر وسوسے ڈالے گا. تو اس وقت آپ کیا کرتے ہیں, جیسے حدیث میں ہے کہ آپ پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وتتفل علی یسارک. وہ ایک دن میں نے دیکھا تھا ایک بندہ تھا, اللہ میرے ایک ہدایت دے اس کو بچے کو, اس نے یہ حدیث پڑھی نا, وہ لٹرلی لے لیا اس نے. اب وہ اعوذ باللہ من اتنا تھوک مار کے نا جو سائڈ پہ بندہ تھا نا اس کو حلال کر لیا. میں نے بولا بیٹا اس طرح نہیں کرتے, اس کا مطلب یہ کہ اعوذ باللہ من ہلکا سا نفس کرنا. ہاں یہی ہوا بدون تفل. تو یہ ہے. اور باقی اعوذ باللہ کو میں ایسے سمجھتا ہوں, آپ کوئی بھی ایکسرسائز کرنے جاتے ہیں تو پہلے آپ وارم اپ کرتے ہیں. بالکل. وارم اپ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ اپنی انرجیز کو سینٹرلائز کر لیتے ہیں, آپ اپنے فوکس کو سینٹر میں لے آتے ہیں. اور اس کے بعد پھر آپ نے جب پراپر ایکسرسائز شروع کرنے جا رہے ہیں تو تاکہ آپ کو کوئی انجری نہ ہو, آپ بالکل فوکس میں آ جائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اعوذ باللہ بنیادی طور پر آپ کی مائنڈ کی, آپ کے دماغ کی جتنی بھی انرجیز ہیں ان کو فوکس کرنے کے لیے, ان کو سینٹرلائز کرنے کے لیے کہ اب آپ اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھنے لگیں. تو شیطان جو حسی شیطان موجود ہے اس کے بھی وسوسات سے بھی, اور وہ تمام شیطانی خیالات جو آپ کے ذہن میں موجود ہیں آپ ان کو نکال کے باہر رکھ دیں, اور اب آپ ایک نئے سفر کا آغاز کرنے لگے ہیں. اب آپ اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھنے لگے ہیں جو قرآن الحکیم ہے, جو جس کے اندر شفا ہے, جس میں سینوں کی شفا ہے, جس میں دل کی شفا ہے, جس میں آپ کی زندگی کو گزارنے کے اصول ہیں, جس کی گہرائی سے آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پائیں گے. تو وہ تمام شیطانی خیالات
کو سائڈ پہ کریں اور اپنے مائنڈ کو فوکس کریں, اور فوکس کر کے اب آپ جو ہے نا وہ اس کی صورت کے آغاز کرنے جائیں. تو یہ بنیادی طور پر وارم اپ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں. اعوذ, میں پناہ طلب کرتا ہوں, پناہ میں آتا ہوں. استعیذ, علماء نے اس کا ترجمہ کیا استعیذ, میں پناہ طلب کرتا ہوں. تو میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان, شیطان سے, الرجیم, شیطان الرجیم سے میں اللہ کی پناہ میں آیا ہوں. تو اب آپ کو مینٹلی اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اعوذ باللہ پڑھنے کے بعد اب شیطان جو حسی شیطان ہے وہ آپ کے مائنڈ میں, آپ کے ذہن میں کسی قسم کا وسوسہ نہیں ڈال سکتا. اور جو آپ کے ذہن میں پہلے سے شیطانی وسواس خیالات موجود ہے, دنیا کے خیالات موجود ہیں, اور کئی پرابلمز ہیں, کئی لوگوں کو اپنے پیار محبت کی علامات ہوتی ہیں, اس کے خیالات میں مگن ہوتے ہیں, کئی دکھوں کے اندر گرے ہوئے ہوتے ہیں, کسی کو بزنس کی ہے, کسی کو ٹینشن ہے, انزائٹی ہے. تو اعوذ باللہ اگر آپ اس کو فوکس ہو کے پڑھیں گے تو میں تو سمجھتا ہوں آپ کی ڈپریشن, انزائٹی سے ختم ہو جائے گا. آپ ٹینشن سائڈ پہ کر کے اور اللہ تعالیٰ کے اوپر فوکس کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اچھا, استعاذہ کے حوالے سے خاص طور پہ یہ اصول ہم تجوید میں پڑھتے ہیں تو ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے پہلے استعاذہ پڑھنا ضروری ہے. تو اس کے علماء نے اصول ذکر کیے ہیں جو ہم تجوید میں پڑھتے ہیں. تو سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ جب بھی آپ قرآن مجید کی تلاوت کی ابتدا کریں گے تو اعوذ باللہ پڑھیں گے. بالکل. اور جب بھی قرآن مجید کی کسی سورت کی ابتدا کریں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے, سوائے سورۃ توبہ کے. بالکل. اب اس لحاظ سے 2 سے 3 صورتیں بن سکتی ہیں. پہلی صورت ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ابتدائے تلاوت, ابتدائے صورت, یعنی کہ آپ تلاوت کی بھی ابتدا کر رہے ہیں اور کسی صورت کی ابتدا سے کر رہے ہیں. تو اس صورت کے اندر آپ اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھیں گے. دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ابتدائے تلاوت ہے لیکن درمیانی صورت ہے. بالکل. لیکن آپ تلاوت کی ابتدا کسی صورت کے درمیان سے کر رہے ہیں تو اس صورت میں تلاوت کی ابتدا ہے تو صرف اعوذ باللہ پڑھیں گے, بسم اللہ آپ نہیں پڑھیں گے. تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ ابتدائے صورت درمیان تلاوت, یعنی کہ تلاوت آپ پہلے سے کر رہے ہیں لیکن تلاوت کے دوران صورت کا ابتدا آ گیا ہے تو اس صورت میں صرف آپ بسم اللہ پڑھیں گے. اور پھر چوتھی صورت, یعنی کہ 4 صورتوں سے باہر جا نہیں سکتے. چوتھی صورت ہے کہ نہ آپ تلاوت کی ابتدا کر رہے ہیں نہ آپ صورت کی ابتدا کر رہے ہیں تو پھر آپ کریں گے, کچھ بھی نہیں پڑھیں گے. تو ان 3 صورتوں میں صرف تلاوت کی ابتدا میں اعوذ باللہ پڑھی جائے گی. اسی لیے میں نے دیکھا میں نے دیکھا تھا کہ جو کچھ قراء حضرات ہیں وہ یہ غلطی کر لیتے. وہ جب شروع میں پڑھنا تھا تو وہ مطلب آپ نصف السورہ میں سے پڑھے تو وہ اعوذ باللہ بسم اللہ دونوں پڑھے. تو پھر ادھر سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ یار یہ قاری نا یہ محترف نہیں پڑھی ہوئی. بالکل. تو ہمارے عام لوگ نا وہ برکت کے لیے پڑھ لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اعوذ باللہ بھی پڑھ لیں, بسم اللہ بھی پڑھ لیں. ایون بچے جو آتے ہیں نا تو نورانی قاعدہ لے کے آتے ہیں, تو نورانی قاعدہ سے پہلے بھی اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ لیتے. تو بچوں کی تربیت کے لحاظ سے لیکن یہ ضابطہ پتہ ہونا چاہیے. بالکل بالکل. یہ آپ نے اچھا پوائنٹ ماشاءاللہ ذکر کیا. اور دوسری بات یہ کہ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ جیسے آپ کو بھی پتہ ہے, یعنی پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ ہے کہ آپ اس میں یعنی شروع جیسے جو نارملی جو ترجمہ کیا جاتا ہے کہ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ جب آپ اس کو پڑھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور جیسے کہ بعض احادیث میں بھی ہے لیکن اس میں بعض علماء نے کلام کیا ہوا جیسے کہ کل ذی امر لا یبدأ فیہ بسم اللہ فہو اقطع فہو ابتر. لیکن معنی اعتبار سے بات ٹھیک ہے کہ اللہ کے نام کے بغیر جو بھی آپ کام کریں گے اس میں برکت نہیں ہوگی. بالکل. یہ تو اس حدیث میں یہ کہ وَإِن كَثُرَتْ طُرُقُهُ ضَعِيفَ كَمَا قَالَ الْعُلَمَاءُ وَحَسَّنَهُ بعض اہل العلم, یعنی بعض اہل علم نے اس کو حسن قرار دیا. لیکن یہ کہ آپ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے اعمال سے دیکھیں, جب بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جو کسرا روم یا ان کو تو اس میں شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوتا. تو اس سے علماء نے اور قرآن نے بھی دیکھے نا ہر صورت کی ابتدا میں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم, یعنی ہر کام آپ جو بھی شروع کریں گے آپ اللہ کے نام سے شروع کریں گے. بالکل. ایک تو اس سے یہ ہے کہ برکتاً, دوسرا سنتاً, اس سے آپ کے عمل میں برکت نازل ہوتی ہے اللہ کی, کیونکہ آپ شروع کر رہے ہیں اللہ کے نام سے. اللہ کے نام سے, یہ نہیں کہ آپ اپنے نام سے شروع کر رہے ہیں یا کسی نعوذ باللہ شیطان کے نام سے, نہیں, اللہ کے نام سے, کیونکہ اللہ وہ بابرکت ذات ہے کہ جس کا نام بھی کہیں ذکر ہو جائے نا اس میں برکت نازل ہو جاتی. تو یہ بھی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ادھر جو با جیسے آپ کو پتہ ہے باء الاستعانہ, یعنی اس میں آپ اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں, یعنی اس میں آپ اپنی جو ہے نا ایک اری بربری کہ یار میں ہوں, ادھر آپ اپنی میں کو ختم کر رہے ہیں. آپ بولتے ہیں آئی ایم نتھنگ, میں کچھ بھی نہیں ہوں یا اللہ تو ہی سب کچھ ہے.
اور آپ اللہ کو کہہ رہے ہیں اللہ میں جتنا کچھ کر سکتا تھا میں کروں گا, آگے اس کو مکمل کرنا آپ کی ذمہ داری ہے, آپ کی مدد ہے. هذا من نوع من التوکل. اچھا یہاں پر میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں, خاص طور پہ ہماری یوتھ کے لیے جو ہمیں دیکھ رہی ہے, کہ بہت سے نا یوٹیوب چینلز آج کل ہیں جو فوڈ ولاگنگ کرتے ہیں, کھانا پکانا سکھا رہے ہوتے ہیں. تو اس میں نا کچھ چینلز ایسے بھی ہیں, ہم کسی کا نام نہیں لیں گے, تو وہ کیا کرتے ہیں کہ نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے, میں نام لے لیتا ہوں. ایک وہ ہے یہ اعجاز وہ بسم اللہ, اللہ کی کرامت ہے, اللہ کی, مجھے بڑا اچھا لگتا ہے وہ ماشاء اللہ. اچھا, اور ایک اور بھی ہے چینل بھی اچھا, ایک وہ ریسیپی وہ گاؤں میں بناتے ہیں, مجھے ولیج فوڈ سیکرٹ والے, وہ بھی بڑا اللہ. اچھا وہ جو بھی چیز, وہ کپ پکڑیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم, وہ چمچ پکڑیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم, اچھی بات ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نا تکلف میں نہیں پڑھنا چاہیے. دین ہمیں تکلف سے منع کرتے ہیں. آپ ہر چیز کو پکڑتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم, آپ نے ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا تو وہ ٹھیک ہے, لیکن آپ اس کے بعد ہر ایک چیز کو پڑھیں گے تو یہ تکلف ہے. ایک چیز آپ کی نیت کے اندر نیچرل ہو, ہاں ایک چیز آپ کی نیت کے اندر بھی ہے. تو دین لازمی یہ نہیں کرتا کہ آپ ہر چیز کو زبان سے بولے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے عمل سے ہمیں یہ نہیں ملتا کہ انہوں نے اس طرح سے عمل کیا ہو. تو ایک دفعہ آپ بسم اللہ پڑھیں کام شروع کرنے سے پہلے, لازمی نہیں کہ آپ پیچکس پکڑیں تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم, نٹ کھولیں تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ تکلف ہو جائے گا, اور تکلف سے منع فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا, شریعت کا بنیادی اصول بھی ہے کہ تکلف سے منع کریں. پھر اس کے بعد ایک جو بنیادی غلطی ہے, یہ تو چلے ایک تکلف والی بات ہے, جو بنیادی غلطی یہ ہے کہ جب وہ کھانا شروع کرتے ہیں تو کھانا کھانے سے پہلے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانا کھانا شروع کرتے ہیں. اب جو حدیث میں ہمیں اس کے بارے میں رہنمائی ملتی ہے وہ ہے کہ جب آپ نے کھانا شروع کرنا ہے تو صرف بسم اللہ پڑھنی ہے, صرف بسم اللہ پڑھنی ہے, الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا. تو یہ غلط ہے, اور میں چاہوں گا کہ ہماری یوتھ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ اگر کسی کو دیکھ کے ان سے انسپریشن لے رہے ہیں تو جو دینی معاملات ہے اس میں آپ کی تحقیق ہونی چاہیے, اور اگر ہماری بات ان تک بھی پہنچ رہی ہے تو وہ بھی اپنی اصلاح کریں, اور ہم صرف اصلاح کی غرض سے کریں. بالکل. اسی موضوع پہ ایک مولانا ہے, مولانا سامرودی, انہوں نے پوری اسی پہ نا ماشاءاللہ 100 صفحے کی کتاب لکھی ہے اسی صرف کہ آپ نے بسم اللہ پڑھنا ہے. یہ باقی اچھا دیکھیں دین کتنا حسین ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قدم با قدم آپ کو فالو کرنا ہے. جہاں پر آپ نے کہا پوری بسم اللہ پڑھنی ہے تو ہم پوری بسم اللہ پڑھ رہے ہیں, جہاں پر آپ نے فرما دیا کہ صرف بسم اللہ پڑھنی ہے تو ہم بسم اللہ ہی پڑھیں گے. اب اس میں لوگ کہنے والے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی الرحمن الرحیم پڑھنے میں کیا حرج ہے, تو حرج دین میں شامل نہیں ہوتا. جہاں پر دین کے معاملے میں جتنا ہمیں بتایا گیا ہم نے اس کے مطابق ہی چلنا ہے. تو کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں, اور اگر آپ حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ بھول گئے ہیں تو کھانے کے دوران آپ کو یاد آ گیا تو پھر بسم اللہ اول و آخر, تو آپ اس کے دوران یہ پڑھ لیں گے. تو پھر اس میں بھی نقطہ ہے, اس میں بھی اللہ کے رسول نے نہیں کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اول و آخر, تو اس سے بھی استدلال کیا جائے, یہ بھی ثابت ہوتا ہے. تو کھانا کھانے سے پہلے صرف بسم اللہ, اور تکلف سے بچنا چاہیے, اپنے آپ کو تکلف میں نہیں ڈالنا چاہیے. باقی ہر انسان کی نیت اچھی ہے, ہم کسی کی نیت کو پر شک نہیں کرتے. ہم جو اصل جو صحیح مسئلہ ہے وہ ہم نے اس کو واضح کر دیا. بارک اللہ فیک. جو یہ آپ نے اچھا پوائنٹ میرے ذہن میں نہیں تھا, آپ نے ماشاءاللہ. اچھا دوسرا یہ ہے کہ ایک اور جو ماشاءاللہ الرحمن الرحیم, اس پہ آپ ذرا روشنی ڈالیں. الرحمن الرحیم ہمارے پاس ادھر فاتحہ میں بھی آئے گا, تو وہاں پر بات کریں گے, یہاں پر ہی کر لیں الرحمن الرحیم شروع میں کر لیتے. تو الرحمن الرحیم, اچھا باول استعانہ والی بات تھی, اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا. ہم یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں طلبا کو, تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جب میں ان کو پڑھاتا ہوں تو میں بورڈ پہ لکھتا ہوں, تو میں نا ہر ایک لفظ کا ترجمہ لکھتا ہوں. تو میں تو با کا مطلب ہے ساتھ, اسم کا مطلب ہوتا ہے نام, اللہ کے نام کے ساتھ. الرحمن جو نہایت رحم کرنے والا ہے, الرحیم جو بہت زیادہ مہربان ہے. تو میں نے کہا ترجمہ تو ہوگا کہ اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں ترجمہ کہتے ہیں, ہم تو یہ کرتے ہیں کہ میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بہت رحم کرنے والا. تو میں نے کہا شروع کرنا کہاں سے لے آئے آپ, یہ تو اس میں ہے ہی نہیں. تو یہ با کا مطلب ہے ساتھ, اسم کا مطلب ہے اسم. تو اس میں علماء نے لکھا ہوا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے شروع میں جو فعل ہے وہ محذوف ہے. محذوف کا مطلب یہ ہے کہ وہ لفظوں میں موجود نہیں ہے, تقدیرا سامنے نظر نہیں آ رہا, لیکن صفحے کے اندر چھپا ہوا ہے. بسم اللہ اقرأ. مجھے اس سے ایک لطیفہ یاد آ گیا, ہمارے استاد تھے, وہ ہمیں نحو پڑھاتے تھے. تو انہوں نے نا وہ جب ضمائر پڑھانا شروع کیا نا, تو ضمائر جو متصل ہوتے ہیں تو اس میں نے کہا کہ جی اس میں جو ضمیر مستتر وہ فاعل ہے. تو شاگرد نے پوچھا کہ استاد جی ضمیر مستتر کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا جی ضمیر مستتر ہوتی ہے کہ جو لفظ کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے, نظر نہیں آتی. تو اس میں اس نے کہا کہ آپ کو کیسے نظر آئے گا؟ اس نے کہا اس میں تھا ضرب زید عمرن, تو وہ تھا کہ اس میں ضمیر جو تھی وہ منفصل تھی. اب اس نے کہا جی فاعل کون ہے؟ فاعل وہ ہے زید ہے. بالکل زید ماننے والا ہے, تو وہ کہاں پر ہے؟ وہ مستتر چھپا ہوا. اس نے کہا اچھا یہ نہیں کہ لفظ میں نہیں نیچے چھپی ہوئی. اس نے نا چھری پکڑی اور کتاب کو جو ہے نا اس نے قریدنا شروع کیا.
खरीदना शुरू किया, वो इत्तेफाक से ना 40 सफ़े नीचे ना कहीं ज़ैद लिखा हुआ था, वो नीचे से ज़ैद निकल आया। उसने कहा ये माशाल्लाह उस्ताद साहब की नज़र बहुत तेज़ है, 40 सफ़े नीचे से देख लिया ज़ैद इन्होंने। तो मुस्ततर यहाँ छुपे होने का मतलब ये होता है कि वो अल्फाज की सूरत में मौजूद नहीं होती, वो जो पढ़ने वाला है उसकी नीयत में, उसके जहन में मौजूद होती है। तो अब्दाउ या अशराउ, मैं शुरू करता हूँ या मैं इब्तदा करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से। अर्रहमान जो बहुत रहम करने वाला है, अर्रहीम जो बहुत ज़्यादा मेहरबान है। सो अर्रहमान अर्रहीम, अर्रहमान जो है ये अल्लाह ताला के एक नाम है जो ज़ाती है। किसी भी इंसान के एक उसका नाम ज़ाती होता है, जैसे मेरा नाम उबैदुर रहमान है, आपका नाम अस्तगफिरुल्लाह मुझे भूल गया, सैफुल्लाह। कोई बात नहीं यार, इंसान है भूल जाता, इंसान बुलक्कड़ है शेख मिनन निसियान। ये तो अल्लाह ताला की ज़ात कामिल है। आपका नाम सैफुल्लाह है, वो मुसन्ना भाई, और बैठे तो हर एक का नाम एक ज़ाती नाम है। फिर आपके अंदर कुछ आपके एट्रीब्यूट हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं, आप बहुत हसीन हैं, आप माशाल्लाह बहुत नरम दिल के मालिक हैं। तो ये जितनी है ये आपकी सिफ़ात है। इसी तरह अल्लाह ताला का एक ज़ाती नाम है हुवल्लाह, और बाकी रहमान अर्रहीम, वो बहुत मेहरबान है, वो बहुत ज़्यादा रहम करने वाला है, वो रज़्ज़ाक़ है, वो जो है अल-करीम है। वो सब अल्लाह ताला की एट्रीब्यूट्स हैं अल्लाह ताला को पहचानने के लिए। तो इसी तरह हर इंसान के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ एट्रीब्यूट होती हैं जिसके ज़रिए से जो है वो उस इंसान के बारे में आप जान सकते हैं, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में जान सकते हैं। अल्लाह ताला को तो हमने देखा नहीं, हम अल्लाह ताला की पहचान कैसे करेंगे? अल्लाह ताला की सिफ़ात के ज़रिए से। और मेरी मोहब्बत का ताल्लुक़ अल्लाह ताला से कैसे बढ़ेगा कि जब मुझे पता चलेगा कि अल्लाह ताला हुवल खालिक़, वो पैदा करने वाला है, हुवल बदी', वो नए सिरे से पैदा करने वाला है। तो एक इंसान को कोई चीज़ बनाने के लिए उसके सामने पहले सैंपल होना ज़रूरी है। इंसान किसी चीज़ को अदम से वजूद नहीं बख्श सकता, वो मुख्तलिफ चीज़ों को जमा करके एक नई चीज़ तख्लीक कर सकता है। अल्लाह ताला हुवल बदी वस्सानि, अल्लाह ताला हर वो चीज़ पैदा कर सकते हैं जिसका नामो निशान पहले से मौजूद ना हो। तो इंसान जितनी भी अभी तक, इवन ये जो हमें माइक नज़र आ रहा है, ये जो कप नज़र आ रहा है, ये जो लाइट हमें नज़र आ रही है, इंसान ने दुनिया के मुख्तलिफ मैटर्स को इकट्ठा करके उसने एक नई चीज़ बना दिया। अच्छा, इसी को वो इम्प्रूव करता जाता है, कभी भी वो अदम से वजूद में नहीं लेके आता। तो अल्लाह ताला अदम से वजूद में लेके आते हैं। तो अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में जितना पढ़ेंगे, उसकी सिफ़ात को गहराई से पढ़ेंगे, आपका अल्लाह ताला की ज़ात के साथ उतना मोहब्बत का ताल्लुक ज़्यादा बढ़ेगा। तो अल्लाह ताला की सिफ़ात जितनी है उसमें उसको हम सिफ़ात मुबालगा में कहते हैं कि ये मुबालगा के वज़न में होते हैं। मुबालगा अरबी ज़ुबान में जब हम क़वाइद पढ़ते हैं तो उसमें इसको पढ़ा जाता है कि मुबालगा अगर आपने किसी भी लफ्ज़ के अंदर उसके इंतहा को छूना है, उसका इंतहाई माना पैदा करना है, तो आप मुबालगा में ले जाते हैं। जैसे कि रहम करना, और रहमान बहुत ज़्यादा रहम करने वाला। अच्छा, इसके मद्दे मुकाबिल जो है ना वो तस्गीर भी होती है। जैसे मेरा नाम है उबैदुर रहमान, आप हैं अब्दुर्रहमान के तस्गीर। हाँ, मैं अब्दुर्रहमान की तस्गीर हूँ। अब्दुर्रहमान का मतलब होता है रहमान का बंदा, तो उबैदुर्रहमान का मतलब है रहमान का छोटा सा बंदा। तो रहमान रहम जो है वो रहम, और रहमान बहुत ज़्यादा रहम करने वाला, और रहीम बहुत ज़्यादा मेहरबान। इसलिए अल्लाह ताला की जितनी भी सिफ़ात है उनमें मुबालगा पाया जाता है। एक तो ये उसूल है। अच्छा, दूसरा इसमें जो लोगों के लिए उसूल समझने की बात है वो ये है कि बाज़ लोगों के यहाँ ये कन्फ्यूजन पाई जाती है कि मिसाल के तौर पे जैसे रहमान अल्लाह ताला का नाम है, रहीम अल्लाह ताला का नाम है, रज़्ज़ाक़ अल्लाह ताला का नाम है। एक तो होता है कि अब्दुर्रज़्ज़ाक़, अब्दुर्रहमान, अब्दुर्रहीम। एक है कि क्या किसी इंसान का नाम रहमान या रज़्ज़ाक़ ये रखा जा सकता है? तो इसमें जो उलमा ने तस्रीह बयान की हुई है कि आप किसी दूसरे इंसान का नाम अर्रहमान नहीं रख सकते, अर्रहीम नहीं रख सकते, अर्रज़्ज़ाक़ नहीं रख सकते, क्योंकि जो अल है ये वही काम करता है जो इंग्लिश के अंदर दी काम करता है। हाँ, अगर आप खाली किसी का रखते हैं, रज़्ज़ाक़ जनरल स्टोर, रहीम जनरल स्टोर, ठीक है, तो अल के बगैर अगर आप रखें तो वो आप किसी दूसरी चीज़ का नाम रख सकते हैं। लेकिन जब आप अल लगा देंगे तो अल से मुराद सिर्फ हो जाएगा वो ख़ास अल्लाह ताला की ज़ात हो जाएगी, क्योंकि अल उसको ख़ास कर देते। बिल्कुल। तो अल्लाह ताला का अल्लाह तो नहीं रखा जा सकता, जो अल्लाह ताला का ज़ाती नाम है वो हम किसी और का नहीं रख सकते। तो अल्लाह ताला का कोई भी नाम लफ्ज़ अल के साथ नहीं रखा जा सकता। लेकिन इसमें एक ख़ास बात जो हमारे उस्ताद हाफिज़ शरीफ साहब का भी मौक़िफ़ है और भी कई उलमा का मौक़िफ़ है, वो कहते हैं कि जो बाकी नाम तो रखे जा सकते हैं अल्लाह ताला के, जैसे रहीम है, अल्लाह तो नहीं रखा जा सकता, वो अल्लाह का ज़ाती नाम है। जो अर्रहमान है ये भी एक हिसाब से अल्लाह ताला का ज़ाती नाम ही है,
ہے تو صفاتی, لیکن رحمان کے اندر مبالغے کا وہ لیول پایا جاتا ہے جو کسی انسان کے اندر ہو سکتا ہی نہیں ہے. تو رحمان صرف خالی رحمان ال کے بغیر بھی کسی انسان کا نام یا کسی دنیاوی چیز کا نام نہیں رکھنا چاہیے. رحمان میڈیکل اسٹور, رحمان جو ہے وہ اسی لیے بعض علماء نے یہ تک کہا ہے کہ اللہ جیسے اسم ذات ہو گیا, اسی طرح رحمان بھی بعض علماء نے کہا اسم ذات ہے. تو رحمان سے بچنا چاہیے. رحمان کے علاوہ باقی جتنے بھی نام ہیں وہ آپ رکھ سکتے ہیں, اور اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور رحمت کا جو ہے وہ عالم پایا جاتا ہے. اللہ کی باقی جتنی بھی صفات ہے, کوئی ایسی صفت نہیں ہے کہ جس پہ اللہ تعالیٰ کے دو نام ہوں. رزاق ہے تو صرف ایک ہی ہے, ٹھیک ہے, لیکن رحمت والی صفت وہ ہے جس پہ اللہ تعالیٰ کے دو نام ہے, رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے رحمت کو اپنے ساتھ خاص کر لیا ہے, فرمایا کہ ان رحمتی وسعت کل شيء, کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ تعالیٰ کے غصے پر غالب آ گئی ہے. اللہ تعالیٰ کی انسان پر رحمت بہت زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ بہت زیادہ مشفق ہیں. اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ بہت زیادہ رحیم ہے. اللہ تعالیٰ انسان سے بے انتہا پیار کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ انسان کے لیے بہانے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی موقع ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کی بارش کرے, لیکن وہ انسان ہی ہے جو اللہ تعالیٰ سے دور ہو رہا ہے. وہ انسان ہی ہے جو ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. انسان اپنے اعمال کی وجہ سے وہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دے رہا ہوتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی اس پہ رحمت برسا رہے ہیں. اللہ اکبر, اللہ. یعنی انسان سود جیسی جو گناہ ہے ہمارے پاکستان اور دنیا کی پوری معیشت سود کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. اللہ. اور لوگ سود لیتے ہیں, دیتے ہیں, خریدتے ہیں, اور فرمایا کہ سود لینے والا, سود کا کام کرنے والا ایسے ہے کہ گویا وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہا ہے. اللہ. تو آپ سود کے اوپر معاملات کو کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کھلی جنگ کا اعلان کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے غضب کو کھلے عام دعوت دے رہے ہیں. وہ ملک جو اپنی اکانومی کو سود کے اوپر چلا رہا ہے, وہ ملک اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دے رہا ہے کھلے عام. وہ انسان جو سودی معاملات کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو کھلے عام دعوت دے رہا ہے. تو انسان اپنے ہر ایک عمل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دے رہا ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ پھر بھی انسان پر رحم کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہانے تلاش رہے ہوتے ہیں. سال میں ایک دفعہ رمضان آتا ہے, حج کا موسم آنے والا ہے, حج یعنی رحمتوں کے موسم ہی موسم. پھر اس کے بعد ہر دن میں اللہ تعالیٰ نے 5 مرتبہ انسان کو اپنے پاس بلایا ہے کہ انسان ہو سکتا ہے کہ اب لوٹ آئے, اب لوٹ آئے, اب لوٹ آئے. اللہ تعالیٰ جمعے والے دن ہفتے بعد بلاتے ہیں, اچھا جمعے میں زیادہ ڈوز دیتے ہیں کہ اب لوٹ آئے. پھر جو ہے وہ ہفتے کے اندر نفلی روزے رکھے ہوئے ہیں, روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان کو کنٹرول ملتا ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت ملتی ہے, فراہم کیا, رمضان ہے, حج ہے. اللہ تعالیٰ تو انسان کے انتظار میں ہوتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ تو مشتاق ہوتے ہیں انسان کے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف صرف اپنا منہ پھیرتا ہے, اللہ تعالیٰ انسان کی طرف اپنی پوری جہت کو جو ہے وہ جہت انسان کی طرف کر لیتے ہیں. انسان اللہ تعالیٰ کی طرف ہلکا سا متوجہ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف چل کے جاتا ہے, اللہ تعالیٰ دوڑتے دوڑ کے آتا ہے. ہر والا انسان ایک بلش اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو ایک ذراع اپنے قریب کر لیتے ہیں. یعنی کہ بلش اور ذراع کو میں کبھی فیل کرتا ہوں ایسے کہ مطلب ہے کہ آپ تھوڑا سا ایک قدم آپ نے اللہ کی طرف بڑھایا تو بس آپ کے قدم بڑھانے کی دیر ہے, اللہ تعالیٰ کھینچ کے آپ کو اپنے پاس کر لیتے ہیں. کہ انسان ارادہ تو کرے, انسان نیت تو کرے, انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت کو سمجھے تو صحیح. فرسٹ اسٹیپ کی بات ہے, فرسٹ اسٹیپ کی بات ہے, ایک انیشیٹو لینے کی بات ہے. پھر جب اللہ تعالیٰ کی رحمت آ جاتی ہے تو آپ کو استقامت بھی ملتی ہے, آپ کو اس کے اوپر دلی سکون بھی ملتا ہے. پھر دنیا کے لوگوں کی باتیں آپ کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی, کوئی وقت نہیں رکھتی. کہ ایک انسان آپ کو غریب سمجھ رہا ہے, ایک انسان آپ کو ہلکا سمجھ رہا ہے, ایک انسان آپ کو اپنے اسٹیٹس سے کم سمجھ رہا ہے. آپ کے کلاس فیلوز آپ کے بارے میں کیا بات کہیں گے کہ یار آپ نے داڑھی رکھ لی ہے, آپ کے کلاس فیلو آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پردہ کر لیا ہے. وہ انسان اس کو پتہ ہے کہ میں نے پوری دنیا سے میں نے جنگ کو مول لیا صرف اللہ کے لیے, تو اس کی قیمت کا احساس صرف اسی کو ہے. وہ ہماری اس بہن کو ہے جو پردہ کرنے والی ہے, جو کالج کے ماحول میں, جو یونیورسٹی کے ماحول میں جہاں چاروں طرف برائی پھیلی ہوئی ہے, جہاں ٹیچرز, اساتذہ, بچے, مطلب کہ اتنے مواقع ہیں انسان کے پاس کہ انسان بہت پھسل سکتا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ ہماری بہنیں جنہوں نے اپنے دامن کو سمیٹا ہوا ہے. اللہ اکبر. ان کے لیے دیکھیں نا اللہ کے رسول نے کیا فضیلت بیان کی, کاجر 50 منکم. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ ایک ایسا زمانہ ہے کہ لوگ دین پہ ایسے ثابت قدم ہوں گے اور ان کے لیے تمہارے 50 کے برابر ان کے لیے ثواب ہے. تو صحابہ نے منا او منہم, یعنی ان کے لیے 50 ہمارے برابر ہے, یا ان بولتے ہیں منکم. اللہ, جسٹ امیجن. اور یہ وہ لوگ رضی اللہ عنہم, یعنی 50 صحابہ. اور اسی طرح کیا بولتے ہیں, القابض علی الجمر علی دینہ کالقابض علی الجمر. یعنی ایسے وقت آئے گا آخری ایام میں جو الغرباء ہیں, جو اسٹرینجرز فیلنگ کریں گے, جو اپنے آپ کو ایک اجنبی سمجھتے ہیں, ان کے لیے وہ ایسے ہے جیسے انہوں نے دین کو ایسے پکڑا ہوگا جیسے ایک آگ کے انگارے کو.
اللہ اکبر. اور آج کل ایسے حالات ہیں کہ لوگوں کو دین سے ہٹانے کی فل کوشش ہے اور فل مواقع مہیا کیا، اور ایک آپ کلک کریں ختم، دنیا کھل گئی، ٹھیک ہے نا. تو یہ 3 نام اللہ، الرحمن، الرحیم، یہ آپ اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں، اور اللہ کے لیے، اللہ کی رحمت کے لیے اپنی زندگی میں کچھ چیزوں کو چھوڑ کے دیکھیں. زندگی میں اندر تبدیلی یا عمل کی توفیق انسان کو وقت کے ساتھ ملتی ہے، لیکن انسان کو ایٹ لیسٹ اس سفر کی طرف اپنا آغاز کر دینا چاہیے. آپ ایک قدم تو بڑھائیں، آغاز کریں، پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کو کس طرح سے رسپونڈ کرتی ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کے اوپر کس طرح سے چھاتی ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرتے ہیں، کس طرح اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچاتے ہیں. بالکل بالکل. کس طرح اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ بن جائے. تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کن مع اللہ یکن معک. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کی وہ آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا وہ قدم بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ چلتا ہے. آپ ذرا اللہ، ہاں لیکن ایک بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی لگانی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی لگانے کی قیمت ہے وہ ادا کرنی پڑے گی. تو وہ قیمت آپ کو ادا کرنی پڑے گی. جب وہ دوستی آپ کو مل جائے گی پھر آپ کے سامنے دنیا و ما فیہا کی تمام ذائقے بے ذائقے ہو جائیں. کیا قیمت ہے عبید بھائی؟ قربانی. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے محبوب، اللہ کے سب سے محبوب ہیں، اور سب سے بڑی قربانی رسول اللہ کی ہے. قربانی تو دینی پڑے گی، خواہشات کی قربانی دینی پڑے گی، ہر چیز کی قربانی. دل کر رہا ہوگا، دل تو مچلتا ہے برائی کی، دل تو چاہتا ہے، دل تو برائی چاہتا ہے، شیطان انسان کو کھینچتا ہے. جب آپ رحمان الرحیم، اللہ اور رحمان الرحیم کی دوستی کو اپنائیں گے پھر آپ کو ان چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا. بالکل بالکل. جیسے ایک محبت کرنے والا اپنے محبوب کے لیے سب کچھ قربان کر دیتا ہے. دنیاوی محبتوں میں لوگ اپنے گھروں کو برباد کر دیتے ہیں، اپنے ماں باپ کے تعلق کو چھوڑ دیتے ہیں، شہر چھوڑ دیتے ہیں، مجنوں بن جاتے ہیں، وہ بھینسیں چرانا شروع کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ شرحاد اور شیریں اور فرحاد، وہ فرحاد نے شیریں کے لیے جو ہے وہ پوری نہر کھود دی، اور مجنون لیلا جیسے مجنون لیلا ہے. تو لوگ اپنی دنیا کی محبت کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور جو قربانی دے کے فخر محسوس کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ کی محبت میں انسان اپنی خواہشات کو چھوڑے اور وہ اس چیز کو فیل کرے. میں اپنی ورک شاپس کے اندر میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اکثر لوگوں کو اس بات کی طرف نشاندہی کروں. میں کہتا ہوں کہ آپ کو نا ایک ایکٹیویٹی کریں، اور وہ ایکٹیویٹی آپ کی زندگی کو چینج کرے گی. آپ اپنے گھر میں جائیں، گھر میں آپ کی ایک وارڈروب ہوگی، وارڈروب کے اندر آپ کے پاس 10 12 15 سوٹ اللہ نے آپ کو دیے ہوئے ہیں. اپنے کام یہ کرنے کو ان 10 12 سوٹوں میں سے وہ سوٹ جو پہن کے شیشے میں کھڑے ہو کے آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ ہینڈسم سمجھ رہے ہوتے ہیں، آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ خوبصورت سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ یار یہ سوٹ، اس کی سلائی میرے باڈی کے لحاظ سے بہت فٹ بیٹھی ہے، یہ سوٹ پہنتا ہوں یا پہنتی ہوں تو میری پرسنالٹی کو 4 چاند لگ جاتے ہیں. جو سب سے محبوب، آپ کو سب سے پسندیدہ سوٹ ہے نا، ان 10 12 سوٹوں میں سے وہ نکالیں اور نکال کے اللہ کے راہ میں صدقہ کرتے ہیں، کسی غریب کو دیتے ہیں. پھر یہ اصل قربانی. تو اچھا وہ ایک دفعہ آپ جب دیں گے نا اپنی سب سے قیمتی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللہ. ہم عام مطلب کہ وہ چیزیں جن کی وقت ہمارے پاس نہیں ہوتی، آپ گاڑی پہ جا رہے ہیں 10 روپے نکال کے دے، 10 روپے کی کیا وقت ہے آپ کے لیے، تو اس کا اثر نہیں ہوتا. جب آپ اپنی سب سے محبوب ترین چیز دیں گے نا اور سب سے پسندیدہ چیز دیں گے، پھر آپ اس کا مطلب ہے آپ نے اصلی قربانی. پھر آپ کو اگر آپ کو اس کی محبت کا احساس ہوگا نا تو آپ اپنے اندر فخر محسوس کریں گے، اور وہ جو فیلنگ ہے نا، اور وہ فیلنگ ہے اللہ کے شکر یہ جو فیلنگ آپ کو حاصل ہوگی نا، وہ آپ لاکھوں کروڑ روپیہ دے کے وہ فیلنگ حاصل نہیں کر سکتے کہ آپ نے اپنی سب سے خوبصورت چیز اللہ کے رستے میں قربان کر دی. اللہ اکبر. اسے کہتے ہیں الید العلیٰ خیر من الید السفلی. میں یہاں پہ اپنی ذاتی زندگی ہے اس کے حوالے سے میں ناظرین کے ساتھ ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جیسے گھرانہ دیندار نہیں تھا تو ہم دین کی طرف خیر کبھی اس کے اوپر بھی انشاءاللہ آپ کی زیرو پوڈ کاسٹ میں بات کریں گے، جو میری لائف اسٹوری ہے اس کے اوپر ہم انشاءاللہ بات کریں گے. تو جب ہم دین کی طرف آئے تو والد صاحب نے کہا، حافظ تھے، تو وہ قرآن مجید کی آیت پڑھی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اور اس کی تفسیر پڑھی. اس کی تفسیر میں بھی کبھی بات ہونی چاہیے کہ وہ صحابی کا واقعہ کہ انہوں نے اپنا باغ، پورا بڑا باغ، سب سے اعلیٰ باغ، اور جب واپس آئے تو گھر سے باہر سے کھڑے ہو کے آواز دے رہے کہ باہر آ جاؤ، میں نے بیچ دیا اللہ کو. یہ اس کا جو شان نزول ہے نا بہت ہی ایمان افروز ہے. تو والد صاحب کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے لیے سب سے زیادہ محبوب ترین میرے لیے کیا ہے. کہتے میں نے دیکھا میرا گھر، میرے پاس جو پیسے ہیں. فرمایا کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مجھے جو سب سے زیادہ محبوب ہے نا وہ میری اولاد ہے. اللہ. تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی اولاد کو دین کے لیے وقف کروں گا. تو ابھی الحمدللہ میں سب سے بڑا ہوں، میں بھی حافظ، میرے سے چھوٹی میری بہن ہے وہ بھی حافظہ ہے، مجھ سے چھوٹے جو 2 بھائی ہیں وہ بھی حافظ ہے. والد صاحب پہلے ہی حافظ تھے. تو ہم گھر میں الحمدللہ سبھی افراد جو ہے وہ حافظ ہے. تو
میں جو والدین ہیں ان سے یہ کہوں گا کہ آپ کے نزدیک سب سے جو محبوب ہے وہ اپنی اولاد ہے، تو اپنی اولاد کو دین کے لیے وقف کریں. ہاں آپ مکمل طور پہ وقف نہیں کر سکتے تو جزوی طور پر ان کے ویکینڈز کو آپ دین کے لیے وقف کریں، ان کو آپ ترغیب دیں. اور جو نوجوان ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ پورا ہفتہ اپنی ذاتی مصروفیات میں گزارتے ہیں، پارٹیز بھی کرتے ہیں، انجوائے بھی کرتے ہیں، گیمز بھی کھیلتے ہیں، آپ کے ایونٹس بھی ہو رہے ہوتے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ہفتے میں اتوار میں ہفتے والے دن میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کسی ایسی سوسائٹی کو، کسی ایسے ادارے کو، یوتھ میٹرس ہے اور دیگر ادارے ہیں، وہاں پر آئے، وہاں پر اپنے پورے ہفتے میں سے 1 گھنٹہ ایٹ لیسٹ اللہ تعالیٰ کو دیں، اللہ تعالیٰ کی محبت کو دیں. تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اس کا اجر بھی ملے گا اور آپ کو اس کے اپنی زندگی میں تبدیلی کو محسوس بھی کریں گے. ماحول کا بہت اثر ہوتا ہے. تو آج تو ہمارے ویسے ارادہ تھا سورہ فاتحہ مکمل کریں گے، تو میرے خیال سے بھی ہم اعوذ باللہ سے بسم اللہ ہی مکمل ہوئی ہے ہماری. یہ سورہ فاتحہ اور پوری قرآن ہے نا، علم کا سمندر ہے، خزانہ ختم نہیں ہوتا. یعنی بعض ابھی تو بسم اللہ ہم نے بالکل بسم اللہ. یعنی اور آپ کو پتہ ہے سورہ فاتحہ پہ ہی کم از کم کی تفسیر و تشریح میں 70-80 سے زیادہ کتابیں لکھی جا چکی صرف سورہ فاتحہ پہ، اور وہ بھی 500 600 1400 صفحات. تو وہ اس چھوٹے سے لمحات میں کہاں. اور ابھی اس میں اور بھی خزانے ہیں الحمدللہ. یہ مختصراً ہم لوگ چلا بھی اگلا جو آپ پوڈ کاسٹ کریں گے اس میں سے سورہ فاتحہ پھر شروع کریں گے. ہم نے تو اعوذ باللہ بسم اللہ مکمل ماشاء اللہ. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر. بڑی خوشی ہوتی ہے جب آپ جیسے اصحاب علم تشریف لاتے ہیں. اللہ ہمیں اخلاص کی توفیق نہیں. بارک اللہ فیک. یہ آپ کی عاجزی انکساری ہے اور اللہ آپ کو برکتوں اور رحمتوں سے نوازے. اور بارک اللہ فیک. میں بھی آپ کا بہت مشکور ہوں. اللہ تعالیٰ کی محنتوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بات میں اثر ڈالتے ہیں. اور اگر ہماری اس بات سے ہمارا کبھی بھی ہدف نہیں رہا، اور نہ الحمدللہ ہے کہ ہماری بات جو ہے نا وہ 1 لاکھ لوگوں تک وائرل ہو جائے، 10 لاکھ لوگوں تک وائرل ہو جائے، اگر ایک انسان نے بھی ہماری پوری زندگی کی ایفرٹ میں سے بھی کسی ایک جملے کی وجہ سے کسی ایک انسان کی بھی اصلاح ہوگی تو وہ ہمارے لیے وہی کافی ہے. الحمدللہ. ہمیں وہی اللہ قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اخلاص کی نعمت ہمیں عطا فرمائے. بہت شکریہ عبید بھائی. بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.